تو آج ہم صبح کی عبادت میں صبح سویرے اٹھ کر پہلے ہم نے ایک شاندار جلوس میں دنیا پر آشکارا کیا، لوگوں کو یہ گواہی دی کہ ہمارا یسوع 2000 سال قبل موت، قبر اور ساری جتنی طاقتیں تھیں ان پر غالب آیا ہے۔ بیسیکلی ایسٹر ہمیں موت کی یاد نہیں دلاتا، بلکہ ایسٹر ہمیں ابدی زندگی کی یاد دلاتا ہے۔ موت تو جمعے کے روز ہو گئی تھی، ایسٹر ہمیں موت یاد دلانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ابدی زندگی کی یاد دلانے کے لیے ہے جو یسوع مسیح نے زندہ ہو کر ہمیں دی ہے۔ موت سب سے بڑا دشمن اور سب سے خطرناک دشمن تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے آج صبح سویرے موت کو شرمندہ کر دیا اور قبر پر فاتح ہو کر ثابت کیا کہ وہ خدا ہے جو موت کو شکست دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آج اس موقع پر آئیں خدا کے مقدس کلام میں سے دیکھیں مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے چند آیات میں خدا کے مقدس کلام میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 20واں باب، پہلی چند آیات۔ خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے: ہفتہ کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں اور وہ رومال جو اس کے سر سے باندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتہ کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ بس یہ شاگرد اپنے گھر واپس گئے۔ آج صبح میں نے بتانے کی کوشش کی کہ پہلا ایسٹر جیسے آج آپ ایسٹر منا رہے ہیں ویسا نہیں تھا۔ لکھا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور ہے۔ ہمیں معلوم ہے کیونکہ ہم سالوں سے یہ ایسٹر منا رہے ہیں۔ پہلا ایسٹر بڑا عجیب اور سرپرائزز سے بھرا ہوا تھا، بہت سارے عجیب کام ہو رہے تھے۔ تو کل شام یسوع مسیح، بلکہ جمعے کی شام یسوع مسیح کو دفن کر دیا گیا، پہلے مصلوب کیا گیا پھر دفن کیا گیا۔ دو لوگ یوسف اور نیکودیمس جو یسوع مسیح کے خفیہ شاگرد تھے، جو پبلکلی یسوع کے شاگرد بننے سے ڈرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا نیکودیمس رات کو یسوع کے پاس آیا، مشورہ کیا یسوع سے، تو یسوع نے کہا نیکودیمس تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کہا
تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ ایک ڈرامہ سیریل بڑی چلی امریکہ کے اندر، پوری دنیا کے اندر، دا چوزن، یعنی کہ چنے ہوئے لوگ۔ دا چوزن بڑا زبردست ایک سیریل، ایک سیزن چلا ڈرامے کا، 2 سیزن چل چکے ہیں اس کے۔ میں نے نیکودیمس کو اس سیریل میں دیکھا۔ نیکودیمس بڑا اچھا آدمی ہے۔ ایک دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا، بھیج رہا تھا ان کو، تو یسوع کہہ رہا ہے کئی لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ جا نہیں سکتے۔ تو نیکودیمس چھپ کر اس سیریل کے مطابق رو رہا تھا کہ میں بھی یسوع کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہودیوں کا استاد ہو کر ڈرتا تھا، شرمندگی فیل کرتا تھا کہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ بھی یسوع کا پیروکار ہو گیا ہے۔ تو ان دونوں لوگوں نے یسوع مسیح کی لاش پلاطوس سے مانگی اور اسے دفن کر دیا۔ اور بائبل کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہفتے کے روز قبر کے اندر ہے۔ اور آج صبح سویرے مریم مگدلینی صبح سویرے ایسے تڑکے کہ بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی ہے اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا ہے۔ اور بائبل خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ جب قبر سے ہٹے ہوئے پتھر کو دیکھتی ہیں تو وہ شمعون پطرس اور دوسرے شاگردوں کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی۔ یہ دوسرا شاگرد یوحنا ہے جو اس انجیل کا لکھنے والا ہے۔ اب یہ دونوں دوڑے ہیں قبر کی طرف۔ یوحنا ینگ تھا، پطرس بوڑھا تھا۔ یوحنا پہلے پہنچ گیا، پطرس بعد میں پہنچا۔ اور اب لکھا ہے کہ یوحنا وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا، چونکہ ینگ ہے، نوجوان ہے، سب سے چھوٹا شاگرد ہے، وہ پہلے پہنچ گیا۔ تو لکھا ہے کہ جھک کر نظر کی، سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ اب شمعون پطرس پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا، تو لکھا ہے کہ وہ بھی قبر پر پہنچا اور شمعون پطرس اندر جا کر گیا۔ اور قبر کے اندر جب وہ گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نہیں ہے۔ یہاں پر ایک عجیب چیز ہوئی ہے، لکھا ہے کہ جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، رومال ہے جس کے ساتھ جو اس کے سر سے باندھا ہوا تھا، سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس بار دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا یعنی یوحنا، وہ بھی اندر گیا ہے۔ اب میرے عزیزو چند واقعات یہاں پر جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑے اہم ہیں۔ پہلے نمبر پر کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مشہور خبر کر دی گئی کہ یسوع مسیح کی لاش کو اس کے شاگرد چرا کر لے گئے ہیں۔ چرا کر کیا کر کے لے گئے ہیں؟ چرا کے لے گئے ہیں۔ تو پہلی چیز، پہلی دلیل کہ یسوع مسیح کی لاش چرائی نہیں گئی ہے۔ دا ریزن، سبب کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے انہیں سوتی کپڑے پڑے دیکھے ہیں اور جو رومال اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی اندر گیا ہے۔ اب یہ رومال طے کر کے الگ پڑا ہوا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے رات کو کوئی سوئے اور صبح اٹھے اور اپنا بسترا بالکل ٹھیک کرے اور سرہانہ اپنا جو کمبل ہے، جو بیڈ شیٹ ہے، اس کو بنائے۔ تو کئی عالم کہتے ہیں کہ مریم نے اپنے بیٹے کو سکھایا تھا کہ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنا بیڈ جو ہے یا اپنا بستر جو ہے اس کو بالکل صاف ستھرا کر کے اس کی ساری سلبٹیں نکال کر طے کر کے رکھتے ہیں۔ تو یسوع مسیح ایسے ہی تھا جیسے رات کو سویا ہے اور صبح سویرے وہ جی اٹھا ہے، یہ بالکل ایسے ہی۔ تو ایک اور بہت بڑی دلیل کہ یسوع مسیح کی لاش کو کیوں چرایا جائے گا؟ کیوں نہیں چرایا گیا؟ اس لیے جو لاش چرانے آتے ہیں، جو چور آتے ہیں، وہ چیزوں کو طے کر کے رکھ کے نہیں جاتے بلکہ وہ تو کپڑے بکھیر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں کے اندر دیکھا ہے کہ جب چور آتے ہیں تو گھر میں ان کی پیٹیاں، ان کے کپڑے سارے بکھیرے ہوتے ہیں، ان کے
सारे अलमारियों के कपड़े बखेरे होते हैं। चोर तो तय करके कपड़े रखने नहीं आते। यहां पर लिखा है कि तय करके रुमाल एक जगह अलग पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह की लाश चुराई नहीं गई, बल्कि वो तो हकीकतन जिंदा हुआ है, वो जिंदा हो गया। तो पहली दलील ये है कि यीशु की लाश नहीं चुराई गई, बल्कि वो तो खुद जिंदा हुआ है। उसने बड़े बड़े इत्मीनान से वो सारे कपड़े, जो कफन या रुमाल या जो भी उसके बदन को कफन के तौर पर यूज किया गया था, यीशु ने अलग उसको बिल्कुल सुकून के साथ तय करके रखा है, ताकि कोई अफरा तफरी नहीं है, कोई जोड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो खुदा का बेटा है। वो कब्र पर फाते और मौत पर फाते है। तो एक और बड़ी दलील लिखा कि सिपाहियों ने खबर मशहूर कर दी। अब हुआ ये कि जब बेसिकली यहूदियों के अंदर डर था, यहूदियों को था कि यीशु मसीह से बड़े डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने जुमे के रोज नारे मार मार कहा कि बराबा को छोड़ दे और यीशु को क्या कर, सलीब दे। अब जब यीशु मसीह को दफन कर दिया गया, कब्र में रख दिया गया, तो लिखा है कि अब वो दोबारा से पिलातुस के पास गए। तो मत्ती की इंजील में मुकद्दस मत्ती लिखता है, दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार कायनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उसके धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है। और लिखा है कि ये पहला धोखा, ये पिछला धोखा पहले धोखे से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहां तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। अब ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी दलील है यीशु मसीह के जी उठने का। पहरे वाले कि किसी को मालूम होगा कितने पहरे वाले पिलातुस ने उनको दिए हैं? 16 पहरेदार यीशु मसीह की कब्र की निगरानी या निगहबानी करने के लिए पिलातुस ने यहूदियों को दे दिए हैं। अब एक दस्ता, 4 लोगों का दस्ता बिल्कुल कब्र के फ्रंट पर है, बाकी जो है 3 ग्रुप जो है वो सर्कल में पीछे हैं। क्यों? एक ग्रुप जो फ्रेश दस्ता है 4 लोगों का, वो आता है और थोड़े घंटों के बाद उनकी ड्यूटी चेंज होती है, वो पीछे चले जाते हैं, फ्रेश दस्ता आगे आ जाता है। यानी कि ताजा दम होकर वो कब्र की बड़ी तगड़ाई कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। कब्र को बड़ा उन्होंने, आप कह लें कि ऐसे निगरानी हो रही थी कि अभी शागिर्द आए और चुरा कर लाश को ले जाएंगे। 16 सिपाही यीशु की कब्र की निगरानी पर मामूर थे। अब मत्ती की इंजील पढ़े तो यहां पर लिखा है 11वीं आयत से लिखा है कि जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, यह कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। अब सवाल यह है, यीशु मसीह जी उठा है, औरतों को खुशखबरी दे दी गई है सुबह सवेरे। अब पहरेदार जो हैं उन्होंने माजरा देखा है, उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन वो शहर में गए, बुजुर्गों को उन्होंने बताया तो लिखा कि बुजुर्गों ने उन्हें पैसा दिया, यहूदियों ने पैसा दिया कि खबर मशहूर कर दो कि जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे क्या करके ले गए हैं। अब 16 सिपाही कब्र पर हैं और झूठ कभी भी पूरी तरह से कवर नहीं होता, वो बेनकाब हो जाता है। सवाल यहां पर यह है
जब पहरेदार सो गए हैं तो उन्हें कैसे पता चला कि शागिर्द लाश चुरा कर ले गए? यानी कि बंदा सोया हुआ है, उसे कैसे पता चला कि चोर कौन है? तो ये झूठ, फ्रॉड पकड़ा गया और सारी साजिशें जो यीशु मसीह के खिलाफ थी वो नाकाम हो गई और खुदावंद यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब लिखा कि मोहर कर दी गई, पत्थर पर मोहर कर दी गई। मेरे अजीजों, ये मोहर जो है, कहते हैं कि ये एक बैंड सा होता था, जैसे फीता सा होता है, उस पर लटकाया जाता था, सील कर दिया जाता था। किसी भी चीज को सील किया गया, कब्र को, पत्थर को। और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि ये पत्थर इतना बड़ा था कि इसका वजन तकरीबन 2.5 टन वजन था। कितना? 2.5 टन वजन था। 20 लोग चाहिए थे इस पत्थर को लुढ़काने के लिए। 20 लोग इस पत्थर को मिलकर लुढ़का सकते थे, वरना यह पत्थर कभी ना लुढ़कता था। तो कलाम मुकद्दस फरमाता है ये पत्थर जब औरतें कब्र पर पहुंची लुढ़का हुआ था। औरतें आपस में कह रही थी कि हमारे लिए पत्थर को कब्र पर से कौन लुढ़काएगा? तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि खुदावंद एक बोंचाल आया है, अर्थक्वेक आया है और पत्थर जो है वो कब्र से लुढ़क गया है। पत्थर कब्र से लुढ़क गया है। मेरे अजीजों, ये खुदा का काम है, फोकल फितरत काम है। और आप एक इंजील का लिखारी कहता है कि फरिश्ता उस पत्थर पर लुढ़कने के बाद फरिश्ता उस पत्थर पर बैठा हुआ था। यह अजीब फतह है कि पत्थर लुढ़का हुआ है और फरिश्ता पत्थर पर बैठा हुआ है और वो ऐलान कर रहा है कि जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। और फरिश्ता ऐलान करने के लिए है कि पत्थर कब्र सारे हार गए हैं और ये जी उठा है। आपको याद होगा जब जाती जूलियत को दाऊद ने मारा तो जाती जूलियत के बदन पर, उसकी बॉडी पर दाऊद खड़ा हो गया और लिखा है कि उसी की तलवार निकालकर उसका सर कलम कर दिया। किसी भी चीज पर खड़े होने से मुराद है उस पर फतह पा जाना, फातेह होने की अलामत है। तो पत्थर पर फरिश्ते का बैठना इस बात की अलामत है कि यीशु मसीह फातेह है और वो जी उठा है। पत्थर कब्र से लुढ़का हुआ है। क्यों लुढ़का हुआ है? यीशु के बाहर आने के लिए। क्या यीशु को बाहर आना है इसलिए पत्थर लुढ़का हुआ है? नहीं। उलमा कहते हैं पत्थर इसलिए नहीं लुढ़का कि यीशु कब्र से बाहर आ सके, पत्थर इसलिए लुढ़का है कि दुनिया कब्र के अंदर जा सके, उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए। यीशु को कब्र से बाहर आने के लिए पत्थर को लुढ़काने की जरूरत नहीं। दुनिया को अंदर जाने के लिए पत्थर लुढ़का हुआ चाहिए था, यीशु को नहीं। यीशु कब पत्थर होते हुए भी कब्र से बाहर आने की कुदरत रखता था। तो ये धोखा के यीशु मसीह के शागिर्द आए, उसकी लाश चुरा कर ले गए, पत्थर लुढ़का हुआ था, या ये सारी बातें महज कहानी बन गई और हमारा खुदावंद यीशु मसीह कब्र और पत्थर और सारी कुव्वतों पर गालिब आ गया। और ये तो था कि खुदावंद यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा, पत्थर लुढ़क गया, कब्र खाली है, शागिर्द हैरान हैं और शागिर्दों को बताया गया है कि दुनिया के सामने ऐलान करो कि वो जी उठा है। पतरस और बाकी भाइयों को खबर दो। अगली बात जो मैं करना चाहता हूं वो ये है कि जी उठने के, आज मेरे और आपके लिए जी उठने के फवायद क्या हैं, रिजल्ट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, जी उठना हमें कैसे बेनिफिट देता है। तो पहली चीज, आपके और मेरे लिए जी उठने के अंदर कौन सा फायदा है, या हम इस बरकत से जी उठने की किस तरह से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मेरे अजीजों, पहली चीज, जी उठने के वसीले से
ہمارے پاس اطمینان اور سکون آیا ہے، صلح آئی ہے، پیس. ریزوریکشن برنگز پیس ان آور لائف. جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر سکون لے کر آتا ہے. آج دنیا میں سب سے بڑی کموڈٹی، سب سے بڑی ضرورت انسان کی پیس ہے، امن ہے، سکون ہے. سکون 2022 کے انسان کی زندگی سے ناپید ہو گیا ہے. سکون 2022 میں لوگوں کی زندگی سے آؤٹ ہو گیا ہے. جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر اطمینان، پیس اور سکون لے کر آتا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. جب یسوع مسیح پیدا ہوا، کیرل گایا گیا کوائر میں. جب گیت گایا تو کوائر کہتی ہے اعلی بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. پیس آن ارتھ گلوری ٹو دا گاڈ. پیس آن ارتھ گلوری ٹو دا گاڈ. یعنی کہ دنیا کے اندر پیس آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، چین آ گیا ہے یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے. تو میرے عزیزو، جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر سکون لے کر آتا ہے. آپ بتائیں، پوچھیں کیسے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیسے. بائبل کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح زندہ ہوا اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو ملنے کے لیے گیا تو لکھا کہ پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، تمہاری گاڈ بی ود یو، خدا تمہارے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو، may God protect you, peace be with you. سلامتی، تم پر سلامتی ہو. 3 بار زندہ ہونے کے بعد یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو. زندہ ہونے کے بعد، زندہ ہونا اگاپے دنیا کے لیے سلامتی لے کر آیا ہے. اگر آج آپ سلامتی کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا سلامتی آپ کی زندگی سے روٹ گئی ہے، یا چین آپ کی زندگی سے روٹ گیا ہے، پریشانیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے، ٹینشنز آپ کا مقدر بن گئی ہیں، تو میرے پاس آپ کے لیے گڈ نیوز ہے، خوشخبری ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ ایسٹر کا پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سلامتی ہمارے لیے میسر ہے. یسوع مسیح نے فرمایا تمہاری سلامتی ہو، اور لکھا ہے کہ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ خوش ہوئے. سلامتی ہو. پھر یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں کیا کرتا ہوں؟ بھیجتا ہوں. اب یہاں پر ایک شخص ہے جو موجود نہیں ہے، اس کا نام توما ہے، یسوع مسیح کا شاگرد. اس نے یسوع مسیح کو نہیں دیکھا. شاگردوں نے بتایا کہ خداوند ہمیں نظر آیا، ہمارے پاس آیا ہے. توما کہتا ہے میں تو یقین نہیں کروں گا جب تک کہ میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، میں یقین نہیں کروں گا. تو بائبل کہتی ہے 8 روز کے بعد اگین جب شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا، دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی، تمہاری سلامتی. ہاللیلویہ. کتنی بابرکت بات ہے کہ یسوع مسیح سلامتی کا یقین دلاتا ہے. پہلی بار تمہاری سلامتی ہو، دوسری بار تمہاری سلامتی ہو، تیسری بار پھر کہا کہ تمہاری سلامتی. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ یسوع مسیح آپ کو سلامتی نہیں دے سکتا تو پھر آپ کو کرسچن رہنے کی ضرورت نہیں. ہمارا خداوند یسوع مسیح سلامتی سے بھرا ہوا ہے. میں نے صبح کا
فرشتوں نے کہا کہ اسے زندہ کو مردوں نے کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اگر یسوع نے کہا ہے تمہاری سلامتی ہو تو وہ سلامتی دے گا۔ اگر اس نے کہا ہے کہ پیس ہوگا تو پیس ہوگا آپ کی زندگی میں۔ جی اٹھنا پیس لے کر آیا ہے، سلامتی لے کر آیا ہے۔ somewhere in our life، زندگی کے کسی حصے میں پیس دینے والے کے اندر پرابلم نہیں ہے، والوں کے اندر پرابلم ہے۔ اطمینان، چین، سکون، سلامتی لینے والوں کے اندر پرابلم ہے۔ میری آپ سے استدعا ہے کہ آج 2022 کے ایسٹر کے موقع پر اپنے آپ کو چیک کریں کہ کیا وجہ ہے کہ میری زندگی میں چین نہیں ہے، کیا وجہ ہے کہ میری برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ میرا یسوع تو جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، چاہے اس کے لیے قبر کو پھاڑ کر زندہ ہونا پڑے، چونکہ اس نے کہا تھا میں جی اٹھوں گا، وہ زندہ ہوا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو تو ہو نہیں سکتا کہ سلامتی نہ ہو۔ سلامتی آپ کی زندگی میں آنے سے کوئی روک نہیں کر سکتا اگر یسوع کہتا ہے کہ تمہاری سلامتی ہو۔ میری آج دعا ہے کہ آپ کے خاندانوں کے اندر سلامتی کا راج ہو۔ میری دعا ہے کہ آپ کے بچوں کی زندگی کے اندر پیس آ جائے، سلامتی آ جائے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے مسائل خدا ختم کرے اور 2022 میں آپ اپنے مسائل سے آزاد ہو کر سلامتی کی زندگی جینا شروع کر دیں۔ اب جانتے ہیں کہ لوگ کرپٹ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ پیسے کی وجہ سے کرپٹ نہیں ہوتے۔ یہ ایک بات ہو سکتی ہے، لوگ کرپٹ اس لیے ہوتے ہیں انسیکیورٹی کی وجہ سے، کل کیا بنے گا، ایسے ہی پیسے والے بھی سوچتے ہیں پتہ نہیں کل یہ رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ لوگ، میں نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں کرپٹ ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ تحفظ چاہتے ہیں، تحفظ۔ کئی والدین اپنے بچوں کے نام رجسٹری نہیں کرواتے، کل پتہ نہیں انہوں نے مجھے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا۔ why سیکیورٹی، تحفظ چاہیے۔ کئی والدین بچوں سے ہٹ کر بینک بیلنس بھی رکھتے ہیں کہ کل اس وجہ تو میرے بچے مجھے پوچھن گے۔ سیکیورٹی چاہیے، سیکیورٹی، سیفٹی چاہیے، تحفظ چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یسوع مسیح مفت سیکیورٹی آپ کو دے رہا ہے، تمہاری سلامتی۔ جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر سلامتی لے کر آیا ہے۔ جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر پیس لے کر آیا ہے۔ اور دوسری بات جو میں جی اٹھنے کی برکت کے بارے میں یا جی اٹھنے کی بلیسنگ کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، جی اٹھنا ہماری زندگی کے اندر اس بات کی گارنٹی لے کر آیا ہے کہ our failure is not final، آپ کی ناکامی حتمی نہیں ہے، آپ کی ناکامی آخری چانس نہیں ہے۔ God's delays are not denials، خدا کی دیر انکار نہیں ہے۔ دیر ہو گئی ہے لیکن انکار نہیں ہوا، تب تک دستک دیتے رہیں جب تک انکار نہیں ہوتا۔ دیر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ناکام ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کئی سالوں سے آپ کی دعا کا جواب نہ آیا ہو، لیکن یہ تو بڑی بات نہیں ہے۔ یسوع تو 3 دن تک قبر کے اندر پڑا رہا بڑے بڑے دعووں کے باوجود بھی، لیکن ناکامی فائنل نہیں تھی۔ فائنل جو چیز تھی وہ فتح تھی، اور وہ قبر میں سے جی اٹھنا تھا، قبر سے جی اٹھنا فائنل تھا۔ میرے موبائل کے اندر میں اکثر کوٹیشنز کا مجھے شوق ہے، جب بھی میں موبائل یہاں رکھوں تو سمجھ لیں کہ کوئی نہ کوئی مٹیریل، کوئی نہ کوئی میرا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے اس میں سے کوٹ کرنی ہے، اس لیے میں موبائل اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ میرے پاس کوٹ ہے، فیلئر از سکسیس ان پروسیس، ناکامی بیسیکلی کامیابی کا عمل ہے، ناکامی کامیابی کا عمل ہے۔ اگر آپ ناکام ہوئے ہیں تو سمجھیں آپ
कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यीशु जुमे तक सुपर फेलियर था, नाकाम शख्सियत था, हफ्ते तक नाकाम था, लेकिन अतवार की सुबह वो कामयाब होकर कब्र से बाहर आया, कामयाब होकर कब्र से बाहर आया। जो कामयाब होना चाहता है वो नाकाम होना सीखे। मेरे उस्ताद ने कहा, फेल फास्ट, जितनी जल्दी हो सकता है फेल हो लें, जल्दी से फेल हो ताकि जल्दी कामयाब हो सके, जल्दी से फेल हो ताकि जल्दी से कामयाब हो सके। वो कहते हैं फेलिंग फॉरवर्ड, नाकाम हो लेकिन आगे की तरफ जाने के लिए, पीछे की तरफ जाने के लिए नहीं। दोबारा से मैंने इतनी मेहनत से सेव किया, मैं बताना चाहता हूं, फेलियर इज सक्सेस इन प्रोसेस। नाकामी बेसिकली कामयाबी का अमल है। आप नाकाम हुए तो समझ लें आप कामयाबी के रास्ते पर चल पड़े। जो नाकाम नहीं हुआ वो अभी तक कामयाबी के सफर पर रवा, अभी तक वो कामयाबी के सफर पर नहीं चढ़ा। ये ज़हन में रख ले। अगर कि नाकाम, मैं कहता हूं, मेरा उस्ताद कहता है कि अगर बड़ा कामयाब आदमी, दुनिया का बेस्ट लीडरशिप गुरु है, वो लीडरशिप गुरु है, वो कहता है कि अगर मेरी कामयाबियों पर किताब लिखी जाएगी तो शायद इतनी सी होगी, शायद इतनी सी होगी, लेकिन मेरी कामयाबियों पर शायद कई वॉल्यूम्स लिखे जाएं, नाकामियों पर शायद कई वॉल्यूम्स लिखे जाएं। एक और बात ज़हन में रखें, हम जिंदगी में, ये ज़हन में रखें नौजवान बेटों बेटियों, ईस्टर के मौका पर मेरा आपके लिए पैगाम है, आप जिंदगी में उतना कामयाब नहीं होते जितना नाकाम होते हैं। लोगों को कामयाबी नजर आती है क्योंकि लोग कामयाब। मैं कह रहा था उस दिन जुमेरात के दिन जब आंधी आई, ऐसे मिट्टी ऐसी हो गए, तो मैंने कहा कि जब ये चर्च बन जाएगा लोग देखेंगे, कहेंगे ये बिल्डिंग पहले यहां पर थी। आपको पता चलेगा कि नहीं, हमने मिट्टी भी यहां पर खाई हुई है इबादत के दौरान। लोग कहते हैं कि कामयाबी पब्लिक में आपको हग करती है, नहीं, कामयाबी प्राइवेटली आपको हग करती है, आपको गले लगाती है। नाकामी आपको पब्लिकली स्लैप करती है। ठीक है, तो मेरे अजीजों, कामयाब होना चाहते हैं, ईस्टर हमें सिखाता है नाकाम होना सीखें। नाकाम होने के बगैर आप फतह नहीं पा सकते हैं, कामयाब नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह को खुदा ने वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके सामने झुके, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है। जितनी बड़ी नाकामी है उतनी बड़ी कामयाबी, उतनी बड़ी कामयाबी है। क्रिसमस, ईस्टर का पैगाम यह है कि झूठ ना हमारी जिंदगी में सुकून लेकर है, सलामती लेकर आया है। झूठ ना हमारी जिंदगी के अंदर यह बात लेकर आया है कि नाकामी फाइनल नहीं है, नाकामी एंड नहीं है, एंड नहीं है नाकामी। कई लोग तो कहते हैं कि नाकामी बेसिकली कोई चीज नहीं है, सम टाइम वी लर्न, सम टाइम वी सक्सीड। इसका मतलब यह है कि नाकाम जब आप होते हैं तो आप सीखते हैं, तो नाकामी कोई चीज नहीं है, नाकामी लर्निंग है, सीखने का नाम है। और जब आप कहते हैं कामयाब हुए, इसका मतलब है सम टाइम वी लर्न, सम टाइम वी सक्सीड। जब आप कामयाब नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपने सीखा। कामयाब हुए तो वो तो कामयाब हुए ही आप। तो ईस्टर का पैगाम यह है कि नाकामी एंड नहीं है, नाकामी एंड नहीं है। नाकामी बता रही है कि इसके बाद अभी पार्टी बाकी है, इसके बाद स्टोरी अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई। मैंने आपको बताया क्रिसमस के मौका पर पतरस सुपर फेलियर था, 3 बार अपने दोस्त का इनकार किया था उसने, 3 बार अपने उस्ताद का इनकार किया था, यहां तक कि लान तान करने से भी दरेग नहीं किया।
لیکن 3 دن کے بعد جب یسوع زندہ ہوا تو بائبل کہتی ہے پیغام دیا گیا، جاؤ جا کر بھائیوں کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے، تم سے پہلے گلیل کو جائے گا۔ نہیں، وہاں پر لکھا کہ جاؤ بھائیوں کو اور پترس کو بتاؤ کہ وہ جی اٹھا ہے۔ کیوں پترس کو بتاؤ؟ پترس کو بتاؤ کہ پارٹی ابھی باقی ہے، سٹوری از ناٹ اینڈڈ یٹ، ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، میں دوبارہ آ رہا ہوں۔ پترس سوچ رہا تھا کہ میں نے انکار کیا ہے، میرے بارے میں یسوع کے سارے منصوبے ناکام ہو گئے ہیں، میرے بارے یسوع اب کوئی منصوبہ نہیں رکھتا۔ یسوع نے کہا پترس کو جا کر بتاؤ کہ کیوں کسی دوسرے شاگرد کا نام نہیں ہے، یوحنا کا نام نہیں ہے وہاں پر، اور جو شاگرد تھے یسوع ان کا نام نہیں، متی کا نام نہیں ہے، کسی کا نام نہیں، بھائیوں کو اور کس کو؟ پترس کو بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ پترس ناکام ہوا تھا، لیکن یسوع نے اسی پترس کو دوبارہ سے کھڑا کیا اور وہ 3000 لوگوں کو ایک پیغام کے اندر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ ناکامی سے ڈر رہے ہیں تو ایسٹر کا پیغام آپ کے لیے یہ ہے کہ سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں اگر آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، قرضوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، مایوسیوں کی بچوں کی وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بازی ہار رہا ہوں، تو میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہتا ہوں، خوشخبری میرے پاس ہے آپ کے لیے کہ ناکامی اینڈ نہیں ہے، ابھی پارٹی باقی ہے، ابھی سٹوری باقی ہے۔ اگر پترس کھڑا ہو سکتا ہے تو خدا آپ میں سے کسی کو بھی کھڑا کر سکتا ہے، وہ بڑا وفادار ہے۔ تیسری اور آخری بات، آخری فائدہ جو ریزوریکشن کا ہے، جی اٹھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ جی اٹھنا ہمیں طاقت دیتا ہے۔ جی اٹھنا ہمیں کیا دیتا ہے؟ طاقت دیتا ہے۔ جی اٹھنے نے شاگردوں کو طاقت دی، لکھا کہ یسوع نے کہا تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں، یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ یسوع نے پاور دی ہے جی اٹھنے کے بعد، یہ پاور آپ سب کے پاس ہے، یہ 12 رسولوں کے پاس نہیں تھی، یہ پاور آپ سب کے پاس ہے۔ ایماندار بڑے پاورفل لوگ ہیں، آپ کی دعائیں ایٹم بم سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ کو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی چیز کیا ہے۔ خدا آپ سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اگین، جو آپ کے لیے اپنا بیٹا دے سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی وہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ جو بیٹا آپ اور میں جو گنہگار تھے، اگر وہ بیٹا دے سکتا ہے ہمارے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، خدا کے وعدوں میں کھڑے ہوں۔ میں نے اس دن کہا کہ ایک بندہ بھی کھڑا ہو جائے اس جماعت میں سے، خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں خدا کے نزدیک آپ سے پیاری چیز کوئی نہیں ہے۔ کلیسیا سے عزیز خدا کو کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ سے ایک عزیز، آپ خدا کا ایجنڈا ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں اگر خدا کا کوئی ایجنڈا ہے، اگر یہ دنیا قائم ہے تو آپ کی وجہ سے۔ آپ کہیں گے میں اتنا ہی اہم ہوں، یس، لیکن کہ راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، شریروں کی باتوں سے برباد ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس طاقت ہے۔ جب کلیسیا بدل و جان دعا کر رہی تھی، پترس کی زنجیریں کھل گئیں اور وہ آزاد ہو گیا۔ آپ تو بڑے خطرناک ہیں، روحانی لوگ روحانی طور پر بڑے خطرناک لوگ ہیں، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کی طاقت کیا ہے۔ یسوع مسیح نے آپ کو طاقت دی، آپ کو پاور دی ہے، آپ سب کے پاس طاقت ہے، استعمال کریں اس کا۔ آپ صرف اس لیول پر جی رہے ہیں، آپ کا لیول یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، بہت بڑا لیول ہے آپ کا۔ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے،
بائبل کہتی ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ یہ بائبل کہہ رہی ہے، بائبل کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے۔ یسوع نے یہ آپ کو طاقت جی اٹھنے کے بعد دی ہے۔ اگر آپ اپنی طاقت سے واقف نہیں ہیں تو آج 2022 کے ایسٹر کے موقع پر اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کریں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کریں، سیلف اسٹیم لے کر آئیں، اپنے اندر اعتماد لے کر آئیں۔ ایلڈر طاہر کہاں گئے ہیں؟ ایلڈر طاہر آپ کو یاد ہے میری دعا کیا ہے؟ خداوند تیری فیور میرے ساتھ جائے، جہاں میں جاؤں کھڑا ہوں میں الگ نظر آؤں، اس لیے نہیں کہ میں خوبصورت ہوں، اس لیے کہ تو میرے ساتھ ہے۔ اور ایک اور میری دعا ہے تیری ہیبت میرے ساتھ جائے۔ خدا نے اسرائیلیوں سے کہا تھا، موسیٰ سے کہا تھا میری ہیبت تیرے آگے آگے چلے گی۔ ہیبت، خوف، ایمانداروں کی ہیبت ہونی چاہیے، ایمانداروں کے اندر طاقت ہونی چاہیے۔ آخری بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا، بلی گراہم کا نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا کا سب سے بڑا مبشر بلی گراہم تھا، امریکن پادری۔ ایک دن بلی گراہم کلام سنا کے آیا، ایئرپورٹ پر لیموزین کھڑی تھی، لمبی گاڑی جو ہوتی ہے لیموزین کھڑی تھی۔ تو بلی گراہم جب آیا لیموزین پر اسے پک کرنے کے لیے آئے ایئرپورٹ سے، تو بلی گراہم ڈرائیور سے کہتا ہے میری ایک ریکویسٹ ہے۔ ڈرائیور نے کہا فرمائیے۔ بلی گراہم نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی لیموزین ڈرائیو نہیں کی، میں چاہتا ہوں کہ میں آج ڈرائیو کروں اور تو پیچھے بیٹھے۔ تو ڈرائیور نے کہا کہ ویلکم، بلی گراہم کو کون روکے گا؟ تو بلی گراہم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، ڈرائیور پیچھے بیٹھ گیا۔ اب بلی گراہم سے سپیڈ لمٹ کراس ہو گئی، سپیڈ تھی 45 کی، بلی گراہم 60 کی سپیڈ سے جا رہا تھا، سپیڈ لمٹ کراس ہو گئی۔ اور امریکہ میں پیچھے فوراً گاڑی اس کے لگی اور جا کر اس نے بلی گراہم کو روکا۔ جب بلی گراہم نے گاڑی سائڈ پر کی، شیشہ نیچے کیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ جا سکتے ہیں۔ تو بلی گراہم نے کہا اوکے۔ تو وہ پولیس والا واپس اپنے بڑے افسر کے پاس گیا، کہتے ہیں ایک مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آج میں جانتا ہوں کہ ہم بڑے آدمی کو فیور دے سکتے ہیں، بڑے آدمی کو پروٹوکول دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بڑا آدمی کون ہے؟ اس نے کہا کیا گورنر ہے؟ اس نے کہا نہیں، گورنر سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا پھر کوئی سینیٹر ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، اس سے بھی بڑا ہے۔ اس نے کہا کون ہے؟ پریزیڈنٹ ہے جس کو پروٹوکول یا فیور دینی ہے؟ اس نے کہا نہیں، مجھے لگتا ہے اس لیموزین کو جس کو میں نے روکا اس کے اندر جیزس ہے، کیونکہ ڈرائیور اگر بلی گراہم ہے تو پیچھے ضرور جیزس بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یسوع کا ڈرائیور بلی گراہم ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کہا کہ ڈرائیور مجھے لگتا ہے یسوع جا رہا ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا چونکہ بلی گراہم ڈرائیو کر رہا ہے، اگر بلی گراہم ڈرائیو کر رہا ہے تو پیچھے ضرور یسوع بیٹھا ہوگا۔ ہاللیلویا! آپ خدا کی آنکھ کی پتلی ہیں، آپ خدا کی آنکھ کی پتلی ہیں۔ کبھی بیچارے اپنے آپ کو مت کہیں، کبھی نچلے لیول پر مت جئیں۔ آپ کے اندر جو اعتماد ہے یہی آپ کو بنائے گا۔ اپنی قدر کو سمجھیں۔ آپ بادشاہوں کے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، آپ کم نہیں ہیں۔ شاید اس کے لیے آپ کو تھوڑا ٹائم لگے سمجھنے میں، لیکن جی اٹھنے نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ یہ کہہ کر یسوع نے ان پر پھونکا اور کہا کہ جن کے گناہ بخشو گے بخشے جائیں گے، جن کے قائم رکھو گے قائم رکھیں۔ کنجیاں آپ کو دی گئی ہیں، آسمان کی کنجیاں آپ کو دی گئی ہیں۔ انجیل سنائیں، لوگوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ اگر آپ نہیں سنائیں گے لوگوں کے گناہ قائم رہیں گے۔ یہ انجیل سنانے کی برکت ہے۔ آپ اپنے آپ پر اعتماد کریں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، اوپر نیچے جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو، آپ کے پاس طاقت ہے۔ میری بیٹیوں، بہنوں، آپ کے پاس طاقت ہے۔ آپ اپنے خاندانوں کو بچا سکتی ہیں،
مرد اگر سیریس نہیں ہے، آپ دعا کر کے اپنی دعا کا جواب لیں خدا سے، وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دینا چاہتا ہے۔ جی اٹھنے نے ہمیں طاقت دی ہے۔ ایسٹر کا پیغام یہ ہے، ایسٹر سکون سلامتی لے کر آیا۔ جی اٹھنا، جی اٹھنا ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ ناکامی خاتمے کا نام نہیں ہے۔ جی اٹھنا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ مجھے اندازہ ہے، I believe I have power، میرا ایمان ہے میرے پاس طاقت ہے، میرا ایمان ہے جہاں میں جاؤں گا مجھے فیور ملے گی، لوگ مجھے فیور دیں گے۔ I believe، میں نے اندر بٹھا لیا اپنے، جو یہاں پر ہے وہ ہو جائے گا، جو یہاں پر ہے وہ ہو جائے گا۔ 70,000 خیال روز آپ کے ذہن میں آتے ہیں، یہی خیال آپ کی زندگی بدلتے ہیں۔ 91% خیال دوبارہ ہر روز وہی آتے ہیں، 9% خیال فرق ہوتے ہیں۔ جو فرق خیال ہے آج کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس طاقت ہے۔ 91% خیال روزانہ ایک ہی طرح کے آتے ہیں، 9% خیالات بدل کر آتے ہیں، اور وہ 9% خیال ہی آپ کی زندگی بدلتے ہیں۔ اور آج کے لیے 3 خیال میں نے آپ کو دیے ہیں۔ سکون یسوع کے پاس ہے، سلامتی یسوع کے پاس ہے، طاقت یسوع کے پاس ہے، اور کامیابی یسوع کے پاس ہے۔ خدا آپ سب کو بنائے۔ آمین آمین۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی تو آج دوپہر اپنی زندگی یسوع کو ضرور دیں۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر طاقت لینا چاہتے ہیں، اور اگر سلامتی لینا چاہتے ہیں، اقرار کریں کہ یسوع میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہ سے توبہ کر کے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ آج ہی آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ خدا آپ کو برکت دے۔